بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5ویں سپارے میں سورہ النساء کی آیت نمبر 113 تک ہم نے گزشتہ درس میں ترجمہ کیا تھا۔ آگے آیت نمبر 14 یہ بھی اسی جو پیچھے واقعہ بیان ہوا اسی کے سلسلہ میں ہے، لیکن حکم عام ہے۔ واقعہ جو ہوا تھا کہ کسی شخص نے کسی کے گھر میں چوری کی اور چوری کا سامان کسی اور کے گھر میں رکھوا دیا۔ جب وہ چوری کا سامان وہاں سے برآمد ہوا تو اس نے اپنے آپ کو بری الذمہ قرار دے دیا۔ وہ اور اس کے جو ساتھی تھے انہوں نے کوشش کی کہ اس کو بری الذمہ قرار دیا جائے، اور جس کے گھر سے سامان برآمد ہوا ہے اس نے تو اس کے گھر میں رکھا تھا، اس کو چور قرار دیا جائے، اس کو سزا دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے محبوب کی رہنمائی فرمائی اور فرما دیا کہ اصل چور فلاں شخص ہے۔ اس کے قبیلے والے، اس کے ساتھی جو ہیں وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں، اور مشورہ کر کے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر قائل کیا جائے کہ یہ شخص چور نہیں ہے، بلکہ چور وہ شخص ہے جس کے گھر سے سامان برآمد ہوا ہے۔ تو وہ جو خفیہ طور پر وہ مشورہ کر رہے تھے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کی سرگوشی یا ان کی خفیہ میٹنگ جو ہوتی ہیں ان میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ الا من امر بصدقۃ، ہاں جو صدقے کا حکم دے، او معروف یا نیکی کا حکم دے، او اصلاح بین الناس، اور یا لوگوں میں اصلاح، یعنی جتنی بھی میٹنگیں ہوتی ہیں، سرگوشیاں ہوتی ہیں، ان میں بھلائی کو نہیں ہوتی، کیونکہ عام طور پر جو یعنی دوسروں سے چھپا کے دوسروں سے الگ جب گفتگو ہوتی ہے تو ان میں بھلائی کے چانسز کم ہوتے ہیں، اور اس میں زیادہ تر یعنی شر اور فساد ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اکثر جو اس طرح کی سرگوشیاں ہوتی ہیں یا خفیہ میٹنگز ہوتی ہیں ان میں بھلائی نہیں ہوتی۔ ہاں جس میٹنگ کے اندر، جس اجلاس کے اندر صدقے کا حکم ہو اور نیکی کا حکم ہو، لوگوں میں اصلاح کی بات چیت ہو، اس میں خیر ہے، اس میں بھلائی ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جو کوئی یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کرے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم اس کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے، یعنی صدقے کا حکم، نیکی کا حکم، لوگوں میں اصلاح کا حکم، تو اس کو ہم اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ مفسرین کرام اس کے بارے میں فرماتے ہیں، حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یقول تعالی لا خیر فی کثیر من نجواہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے نجوا یعنی ان کی خفیہ جو میٹنگ ہے، جو رات کو وہ سرگوشی کرتے ہیں، اس میں بھلائی نہیں ہے، یعنی کلام الناس، لوگوں کی جو بات چیت ہوتی ہے نا دوسروں سے الگ بیٹھ کے، تو اس میں کوئی شر، کوئی فساد ہوگا۔
اللہ کے ذریعے اسے استثناء کیا گیا۔ ہاں جس میٹنگ میں صدقے کا الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، اے الا نجوا من قال ذالک، ہاں جس سرگوشی میں، جس میٹنگ میں صدقے کا حکم دیا جائے، نیکی کا، بھلائی کا حکم دیا ہے، لوگوں میں اصلاح کی بات کی جائے، اس میں خیر اور بھلائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک آگے اسی سلسلہ میں حضرت امام ابن کثیر نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلام ابن آدم کلہ علیہ لا لہو، انسان کی گفتگو، اس کا کلام سب اس پر بوجھ ہوگا۔ علا جب بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس پر ہے، اس پر اس کا بوجھ ہوگا، اس کے خلاف ہوگا۔ لا لہو، اس کے لیے نہیں، یعنی اس کا فائدہ اس کو نہیں ہے، وہ اس پر بوجھ ہی ہوگا۔ اور یہ یعنی جتنی بھی انسان گفتگو کرتا ہے، جتنا زیادہ بولے گا اتنی ہی زیادہ غلطیاں کرے گا، اتنا ہی زیادہ وہ پھر یعنی اس کے خلاف جائیں گی۔ تو اس لیے فرمایا کلام و ابن آدم کلہ علیہ لا لہو، انسان کا سارا کلام وہ اس کے خلاف ہے، اس کے حق میں نہیں ہے۔ الا ذکر اللہ، ہاں اللہ کا ذکر، یہ اس کے فائدے میں ہے کہ جتنا اللہ کا ذکر کرے گا، نیکی یعنی جو بھی تلاوت، ذکر، درود شریف، واعظ و نصیحت، یعنی اس قسم کے کام جو ہیں وہ اس کے فائدے کے لیے ہوں گے۔ ورنہ فرمایا کہ زیادہ تر کلام جو ہوتا ہے وہ علیہ، اس کے خلاف ہوتا ہے، اس کو نقصان ہوگا اور بروز قیامت اس کا جواب دینا پڑے گا۔ الا ذکر اللہ، ہاں اللہ کا ذکر، جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، وہ اس کے فائدے کے لیے ہوگا۔ او امر بمعروف، او امر بمعروف، یا نیکی کا حکم دینا، یہ بھی اس کے حق میں جائے گا، اس کو فائدہ ہوگا۔ او نہی عن منکر، یا برائی سے روکنا، تو یہ اس کے فائدے میں ہوگا۔ ورنہ عام جو کلام ہے وہ اس کے خلاف جائے گا اور اس کو نقصان ہوگا۔ فقال سفیان اوما سمیت اللہ فی کتاب یقول، حضرت سفیان ثوری جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں، یعنی آگے اس حدیث پاک کی تائید قرآن پاک سے، یہی یعنی آیہ مبارکہ جو ابھی ہم نے جس کا ترجمہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ اس حدیث پاک کی تائید اس آیہ مبارکہ سے کی کہ دیکھیے قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ لوگوں کی جو میٹنگز ہیں، جو ان کی گفتگو ہوتی ہے، اس میں بھلائی نہیں ہوتی، ہاں جو صدقے کا حکم دے، نیکی کا حکم دے اور لوگوں میں اصلاح کا حکم دے۔ اور پھر آگے حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں اواما سمیت اللہ یقول، قرآن پاک کی ایک اور آیت بھی اس کے تائید میں، اس کے استشہاد میں پیش کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، بروز قیامت حضرت روح الامین اور تمام فرشتے وہ صف در صف ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ لا یتکلمون، کوئی وہاں بات نہیں کرے گا، الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، ہاں
جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوگی اور وہ اچھی بات کرے، صرف اس کو کلام کرنے کی اجازت ہوگی۔ آگے پھر حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں اوا ما سمعت اللہ یقول فی کتابہ، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا، ہاں وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ ان کا اس سے استثناء، یعنی وہ گھاٹے میں نہیں ہے، وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور حق پر قائم رہنے کی، ایک دوسرے کو نصیحت کی اور صبر کی نصیحت کی، وہ گھاٹے میں نہیں ہے۔ تو ان آیات سے بھی یعنی وہی مفہوم ہے، اور حدیث پاک بھی یہی ہے کہ انسان کا کلام وہ اس کے خلاف جائے گا اور اس کو نقصان ہوگا۔ ہاں جس میں بھلائی ہو، اللہ کا ذکر ہو، نیکی، تقوی، پرہیزگاری کا حکم، یہ چیزیں اس کے حق میں ہوں گی اور اس کا اس کو فائدہ ہوگا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقۃ، فرمایا کہ میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ جس کا درجہ روزے سے، نماز سے اور صدقے سے بھی بہتر ہے۔ اب نماز، روزہ، صدقہ، یہی نیک اعمال ہیں جو انسان کرتا ہے، تو کسی آدمی کا درجہ یعنی اس سے بھی بہتر ہو۔ یہاں یہ مراد ہوتی ہے ایسے مقام پہ کہ فرض روزہ تو ہر ایک پہ لازم ہے، فرض روزے کا ترک تو گناہ کبیرہ ہے، فرض نماز ہر مسلمان پہ فرض ہے اور اس کا چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح صدقہ جو ہے، صدقہ واجبہ جو ہے، جس طرح زکوٰۃ ہے، فطرانہ ہے، یہ چیزیں ضروری ہیں اور ان کا ترک جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو ایسے مقام پہ مراد ہوتی ہیں کہ جو فرض کی ادائیگی کے بعد نفلی روزے رکھتا ہے، نفلی نمازیں پڑھتا ہے، نفلی صدقے کرتا ہے، تو ایسا آدمی جو صرف فرض نمازیں پڑھتا ہے، فرض روزے رکھتا ہے اور فرضی صدقے دیتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ ایک آدمی صرف 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے، رمضان شریف کے روزے رکھتا ہے، صرف زکوٰۃ جو ہے وہ پوری طرح ادا کرتا ہے، اور ایک آدمی فرض روزے کے ساتھ ساتھ نفلی روزے بھی رکھتا ہے، فرض نمازوں کے ساتھ کثرت کے ساتھ نفلی نمازیں پڑھتا ہے، اور فرض صدقہ یعنی زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ نفلی صدقات بھی ادا کرتا ہے، تو درجہ تو اسی کا بلند ہوگا جو فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت کرتا ہے، نفلی صدقہ دیتا ہے، نفلی روزے رکھتا ہے اور نفلی صدقات کرتا ہے۔ تو اب ایک آدمی صرف فرائض کی ادائیگی کرتا ہے اور ایک فرض کے ساتھ نوافل، نفلی صدقہ، نفلی روزے، نفلی نمازیں پڑھتا ہے، تو اس کا صدقہ زیادہ ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ کیا بتاؤں ایسا شخص کہ یعنی اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ جو صرف فرائض کی ادائیگی کرتا ہے لیکن نفلی نمازیں پڑھنے والے، نفلی روزے رکھنے والے اور نفلی صدقے کرنے والے سے درجہ اور مرتبہ اس کا بلند ہے، ایسے شخص کا بتاؤں۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس میں یعنی پہلے یوں سوال کیا تو سننے والے میں ایک توجہ پیدا ہوتی ہے، اشتیاق پیدا ہوتا ہے کہ کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی نفلی صدقے، نفلی روزے اور نفلی نمازوں والے سے آگے بڑھ جائے۔ قالوا بلا یا رسول اللہ،
تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے کہ وہ کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے ہم روزے نماز اور صدقہ یعنی نفلی روزے نفلی نماز اور نفلی صدقے کرنے والے سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ قال اصلاح ذات بین، ذات البین، کہ دو آدمی جن میں کوئی جھگڑا ہو ان میں اصلاح کرنا، ان کے جھگڑے کو ختم کرنے کی کوشش کرنا۔ فرمایا کہ یہ نفلی صدقے نفلی روزے اور نفلی نمازوں سے بڑھ کر اس کا درجہ اور مرتبہ ہے۔ قال وفساد ذات البین ہی الحالقۃ، اور لڑائی کو اور بڑھانا، کیونکہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بلا وجہ ان کی فطرت ایسی ہوتی ہے کہ ان کی فطرت میں شر ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ بس کہیں پہ اصلاح نہ ہو، صلح نہ ہو، بہتری نہ ہو، شر کی طرف فساد کی طرف بھی وہ جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جھگڑے کو اور بڑھانا، لوگوں میں لڑائی ڈالنا، ہی الحالقۃ، یہ تو یعنی جس کو پنجابی میں کہتے ہیں اس سے تو ککھ بھی نہیں رہتا ہے، یہ تو سب کچھ ختم کر دیتی ہے۔ تو لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے، فرمایا کہ نفلی روزے نمازوں اور صدقوں سے یہ بہتر ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لأبی ایوب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری سے ارشاد فرمایا الا ادلک علی تجارت، کیا میں تمہیں تجارت پہ دلالت نہ کروں، یعنی تمہیں تجارت کا طریقہ نہ بتاؤں۔ اب ظاہر بات ہے کہ تجارت ہوتی ہے بازار میں جس میں انسان چیزیں خریدتا بیچتا ہے، تو یہاں صحابہ کرام بھی جانتے تھے کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیکی کا ایسا عمل بتائیں گے جس میں آخرت کی تجارت مراد ہے، نیکی تقوی پرہیزگاری اور ثواب مراد ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا بلا یا رسول اللہ، انہوں نے عرض کیا حضور ضرور ارشاد فرمائیے۔ تو فرمایا تسعی فی اصلاح بین الناس اذا تفاسدوا، کہ جب لوگوں میں فساد پیدا ہو جائے تو ان میں اصلاح کی کوشش کرے۔ یہ ایسی تجارت ہے جو تیرے لیے آخرت میں نفع دینے والی ہے۔ ان دنیا کی تجارت کا فائدہ دنیا میں ہوتا ہے، لیکن یہ تجارت ایسی ہے جو تمہیں آخرت میں فائدہ دے گی۔ وَتُقَارِبْ بَيْنَهُمْ إِذَا تَبَاعَدُوا، اور تو ان کو قریب کرنے کی کوشش کر جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے دور ہو جائیں۔ تو یہ ایسی تجارت ہے جو تجھے یعنی آخرت میں نفع دے گی۔ تو لوگوں کے درمیان اصلاح کرانا جن میں جھگڑا ہو فساد ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی محفلیں، ایسی مجلسیں، ایسی میٹنگ ان میں خیر ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہیں۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کی لا خیر فی کثیر من نجواہم، کہ لوگوں کی نجوا یعنی سرگوشی علیحدگی میں جو بات چیت کرتے ہیں جس کو خفیہ میٹنگ کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی ہے، اللہ کے یہ استثناء ہے، یعنی عموم ہے کہ عام طور پر جو مشورے ہوتے ہیں جو میٹنگز ہوتی ہیں ان میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ ہاں الا من امر بصدقۃ، جس میٹنگ کا مقصد بھلائی ہو خیر ہو اس میں بہتری ہے، سوائے اس کے جو خیرات کا حکم دے۔ الا من امر بصدقۃ او معروف، یا وہ نیکی کا حکم دے، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں میں اصلاح کی کوشش کرے۔ آگے ایک حدیث پاک لکھی ہے، حضرت ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط
جو کہ مہاجرین سابقین میں سے تھیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ یہ خاتون صحابیہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ ہیں، اور شروع میں ایمان لائی تھیں اور مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ یہ تشریف لے گئیں، اور مہاجرین سابقین میں سے ہیں جو پہلے ہجرت کر کے۔ اور ان کا جو باپ تھا عقبہ بن ابی معیط، یہ سخت اسلام کا دشمن تھا، بدترین دشمن تھا اسلام کا، اور مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ زندگی، اعلان نبوت کے بعد 13 برس حضور مکہ مکرمہ میں رہے ہجرت سے پہلے، تو وہ 13 برس اس نے اسلام کے خلاف ہر حربہ اختیار کیا، جہاں نقصان پہنچا سکتا تھا نقصان پہنچایا، اور بالآخر یہ شخص بدر میں باقی کفار کے سرداروں کے ساتھ قتل ہوا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بیٹی کو اسلام کی توفیق دی، وہ اسلام بھی لائیں اور مسلمان ہو کے پھر انہوں نے ہجرت بھی کی، اور وہ مہاجرین سابقین میں سے سب سے پہلے جن لوگوں نے ہجرت کی، سب سے پہلے جو ایمان لائے ان میں سے ہیں۔ تو وہ روایت کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں میں اصلاح کرنے کے لیے کوئی آدمی کوئی خلاف واقعہ بھی بات کہتا ہے، اب عام حالات میں خلاف واقعہ یعنی جس کو کذب کہا جاتا ہے، جھوٹ کہا جاتا ہے، وہ جائز نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ اگر اصلاح کے لیے کوئی آدمی خلاف واقعہ بھی بات کرتا ہے تو وہ جھوٹا نہیں ہوگا۔ مثلا 2 آدمیوں میں جھگڑا ہے، وہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں، تو عام طور پر کیا ہوتا ہے، ایک آدمی اس کے پاس جاتا ہے تو اس کو کہتا ہے وہ تو ہے ہی ایسا ہے، اس کو تم ایسے کرو، وہ تمہارے متعلق یہ کہتا ہے، کچھ کہا ہے وہ بھی اور جو نہیں کہا ہے وہ بھی کہے گا، عام طور پر یہی ہوتا ہے۔ اس کے پاس جائے گا تو اس کو کہے گا وہ تو یوں ہے، وہ یوں ہے، وہ تمہارے متعلق یوں کہتا ہے یوں کہتا ہے، یعنی اس نے جو کہا اس کے ساتھ ملا کے کچھ نمک مرچ مثال، یعنی یہی ہوتا ہے نا دنیا میں کہ کچھ اور ملا کے کہے گا بھائی تمہارے متعلق یہ کہہ رہا ہے۔ لیکن جس کی فطرت میں سلامتی ہوگی، بہتری ہوگی، وہ اس کے یعنی جو اس کے خلاف بات کی ہے وہ نہیں، بلکہ اس کو یعنی بات کو اگر تھوڑا سا یوں کر کے بیان کیا جائے تو اس کا مفہوم بدل جاتا ہے۔ وہ اس کا کہے بھائی وہ تو تمہارے متعلق اچھے خیالات رکھتا ہے، وہ تو لڑائی جھگڑا نہیں چاہتا، اس کو کہے بھائی وہ تمہارے متعلق اچھا خیال رکھتا ہے، وہ تو تمہارا خیر خواہ ہے۔ تو اب ہے تو واقعہ کے خلاف بات، وہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن اصلاح کی خاطر اس نے اس کو کہا کہ وہ تمہارے متعلق اچھے خیالات رکھتا ہے، اس کو کہا وہ تمہارے متعلق اچھے خیالات رکھتا ہے، تو ایسی بات کرنا خلاف واقعہ ہونے کے باوجود فرمایا کہ یہ جھوٹ نہیں ہے۔ آگے پھر وہی حدیث پاک کہ فرمایا کہ میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ جو روزے خیرات اور نماز سے بڑھ کر درجہ اور مرتبہ میں، حضور نے فرمایا ضرور ارشاد فرمائیے، فرمایا لوگوں کے باہمی تعلقات کو درست کرنا، یہ یعنی نفلی روزے صدقات اور نمازوں سے بہتر ہے، اور تعلقات کو باہمی خراب کرنا یہ تو سب کچھ ملیا میٹ کرنے والی ہے کہ لوگوں کے تعلقات کو جو خراب کرتا ہے۔ اب یہاں ایک بات دیکھیے، بعض اوقات سچ جو ہوتا ہے، سچ اچھی چیز ہے، جھوٹ بری چیز ہے، لیکن بعض اوقات سچ جو ہوتا ہے جب نیت درست نہ ہو، موقع مال درست نہ ہو تو وہ بھی نقصان دیتا ہے۔ تو بعض اوقات خلاف واقعہ بات جس طرح ابھی بیان ہوئی کہ وہ یعنی ہوتی بات خلاف واقعہ، واقعہ کے خلاف ہوتی ہے لیکن اس کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے گلستہ کے اندر، فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ کے سامنے ایک آدمی کو پیش کیا گیا تو بادشاہ نے کہا کہ اس کو قتل کر دو، پھانسی لگا دو۔ اس پہ کوئی جرم یعنی کوئی الزام تھا، بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ اس کو قتل کر دو۔
اب جب وہ کارندے پولیس والے اس کو کھینچ کے لے جانے لگے تو اس نے بادشاہ کو گالی گلوچ شروع کر دی، بادشاہ کو وہ گالیاں دینے لگا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اذا یئس الانسان طال لسانہ، کہ جب آدمی نا امید ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کی زبان لمبی ہو جاتی ہے۔ کا سنور مغلوب یسول علی القلب، کہ جیسے یعنی بلی ہے، کتا اس کے پیچھے ہے تو وہ بچنے کی کوشش کرتی ہے، جب دیکھے کوئی بچنے کی صورت نہیں ہے تو پھر وہ آخری حربے کے طور پر اس پہ حملہ آور ہو جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس نے جب دیکھا کہ اب بادشاہ نے قتل کا حکم دے دیا تو قتل تو مجھے کر دیا جائے گا، تو اب وہ اپنے دل کی بڑھاس نکالنے کے لیے بادشاہ کو گالی گلوچ کر رہا ہے۔ بھائی قتل ہی کریں گے نا، اور تو کچھ نہیں کرنا نا، اس سے آگے تو کچھ نہیں کر سکتے نا۔ اب یہ نہیں ہے کہ مجھے دگنی سزا دینے، اگر تو کہا جاتا، بادشاہ کہتا کہ اس کو 1 سال قید رکھو، اس کو گالی گلوچ کہتا تو بادشاہ کہتا 1 نہیں 10 سال اس کو قید رکھو، پھر تو سزا بڑھ جاتی۔ تو جب قتل کا ہی حکم دیا ہے تو قتل ہی کرنا ہے نا۔ اب اگر وہ بادشاہ کو گالی بھی دے گا تو یہ تو بادشاہ نہیں کہہ سکتا 2 دفعہ قتل کرو، قتل تو 1 ہی دفعہ ہوگا۔ تو اس نے کیا کیا، بادشاہ کو گالی دینے لگا۔ بادشاہ نے وزیروں سے پوچھا بھئی یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو ایک وزیر کہنے لگا بادشاہ سلامت یہ آپ کو دعا دے رہا ہے، آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا اس کو چھوڑ دو، چھوڑ دیا گیا۔ یعنی وہ بادشاہ، یعنی یہ شیخ سعدی نے پہلا باب جو لکھا ہے نا گلستان میں، در سیرت بادشاہ، کہ بادشاہوں کی سیرت کیا ہوتی ہے، بادشاہوں کا مزاج کیا ہوتا ہے، اس کے متعلق یہ پہلی عقائد ہے۔ تو بادشاہ نے کہا اس کو معاف کر دو، چھوڑ دو، چھوڑ دیا گیا۔ اب دوسرا وزیر بیٹھا ہوا ہے ساتھ، وہ کہتا ہے تو نے کتنی بری بات کی بھائی، وہ بادشاہ کو گالی دے رہا تھا اور تو نے کہا کہ تجھے دعا دے رہا ہے۔ بادشاہ بھی سن رہا ہے ان کی گفتگو۔ اب ظاہر بات ہے اس کی گفتگو بھی بادشاہ نے سنی ہوگی، لیکن وزیروں سے پوچھا بھئی کیا کہہ رہا ہے، تو ایک وزیر نے کہا جی جو آپ کو دعا دے رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا اس کو معاف کر دو، چھوڑ دو۔ اب 2 وزیر آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، دوسرا اس کو کہتا ہے تو نے کتنی بری بات کی ہے بھئی، وہ بادشاہ کو گالی دے رہا تھا اور تو کہتا ہے اس کو دعائیں دے رہا ہے۔ تو بادشاہ سن کے کہتا ہے دروغ مصلحت امیز بے از راستی فتنہ انگیز، کہ کبھی کبھی خلاف واقعہ بات، دروغ کہتے ہیں جھوٹ کو فارسی میں، ایسا جھوٹ جس میں مصلحت چھپی ہوئی ہو، کوئی بلائی چھپی ہوئی ہو، وہ اس سچ سے بہتر ہے جو فتنہ پیدا کرے۔ سچ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے، جھوٹ برا ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی سچ کی وجہ سے اگر فساد پھیلتا ہے اور جھوٹ کی وجہ سے امن و آشتی آتی ہے، تو بادشاہ نے کہا دروغ مصلحت امیز بے از راستی فتنہ انگیز، کہ وہ جھوٹ جس میں مصلحت ہو، کوئی بہتری ہو، کوئی بلائی ہو، وہ اس راستی کہتے ہیں سچ کو، اس سچ سے بہتر ہے جس سے فتنہ پیدا ہو۔ تو بہرحال لوگوں میں اصلاح کی خاطر اس چیز کی اجازت وہ دی گئی۔ ایک حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اچھی بات کہے یا وہ خاموش رہے، یعنی بات کرنا ہے تو اچھی بات کرو، نہیں تو خاموش رہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے، اس پر رحمت کرے کہ جو کچھ بات کرے تو فائدے کی کرے یا خاموش رہے تو بچا رہے، یعنی خاموش رہے گا تو پھر یعنی کچھ نہیں کہا تو اس نے سلامتی حاصل کر لی، لیکن اگر بات کی تو اچھی بات کی
جو اس کے فائدے کے لیے ہو۔ اب دیکھیے انسان جتنی زیادہ گفتگو کرے گا اتنی ہی زیادہ غلطیاں کرے گا اور اتنا ہی زیادہ پھر اس کا نقصان بھی ہوگا۔ تو خاموشی یعنی کم گفتگو کرنا، اس کی بھی بڑی اہمیت ہے اور احادیث مبارکہ میں اس کی بہت زیادہ یعنی تاکید بھی کی گئی ہے۔ اور جب بات کرو تو نیکی اور تقوی اور پرہیزگاری کی بات کرنی چاہیے۔ اسی لیے ایک حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوتی ہے نا تو جسم کے تمام اعضاء زبان سے عاجزانہ عرض کرتے ہیں کہ تو اللہ سے ڈر اور اپنے آپ کو درست رکھ، کہ تو پھسلے گی تو تیری وجہ سے سب کا نقصان ہوگا۔ تو وہ اللہ سے ڈرنا یعنی باقی تمام اعضاء جو ہیں، کیونکہ بولنا تو زبان کا کام ہے نا، باقی اعضاء تو باقی کام کرتے ہیں نا، تو وہ زبان کو کہتے ہیں تو اللہ سے ڈر، تو ٹھیک رہے گی تو ہم سب ٹھیک رہیں گے، اگر تو بگڑ گئی تو ہم بھی بگڑ جائیں گے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جو مدینہ منورہ میں سب سے آخر میں، صحابہ اکرام میں سے سب سے آخر میں جن کا انتقال ہوا 93 ہجری میں، 93 ہجری میں، تو حضرت سہل بن سعد ان کے انتقال سے مدینہ منورہ پھر صحابہ اکرام سے خالی ہو گیا۔ پھر اس کے بعد کوئی صحابی مدینہ شریف یعنی سب کا پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ حضور کے وصال کے وقت ان کی عمر مبارک 15 برس تھی۔ تو وہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یضمن لی ما بین لحییہ و ما بین رجلیہ اضمن لہ الجنت، کہ جو آدمی دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک زبان اور ایک شرمگاہ، کہ زبان اور شرمگاہ کو وہ غلط استعمال نہیں کرے گا، ناجائز اللہ کے حکم کے خلاف استعمال نہیں کرے گا، میں اس کے لیے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت گویائی دی، لیکن زبان کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کا بھی پابند کیا۔ اسی طرح شہوت ہر مرد عورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے، لیکن اس کو پورا کرنے کے لیے ایک جائز طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا، اجازت دے دی کہ تم اپنے شہوت کے جذبے کو اس طریقے سے تسکین دے سکتے ہو۔ اس کے علاوہ اگر ناجائز طریقہ اختیار کرے گا تو گناہگار، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان اور جہنم جانے کا سبب ہے۔ تو زبان اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی بولنے کے لیے، لیکن پابند کیا کہ اس کو استعمال کرنا ہے طریقے سے کہ کہیں یہی زبان تمہارے جہنم جانے کا سبب نہ بن جائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ دو چیزوں کی ضمانت مجھے تم دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں، اپنی زبان اور شرمگاہ، ان کو ناجائز اور غلط استعمال نہیں کرو گے، میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد لا یتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ لا یلقی لہا بالا یرفع اللہ بہا درجات۔ انسان کبھی کبھی بے توجہی میں، اس کو توجہ بھی نہیں ہوتی، دھیان بھی نہیں ہوتا، تو کوئی ایسی بات کر دیتا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے، کوئی اچھا کلمہ زبان سے نکل جاتا ہے، بھلائی کا، بہتری کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا کلمہ کوئی زبان سے نکل جاتا ہے، حالانکہ اس کی توجہ بھی نہیں ہوتی ہے، بے توجہی میں وہ بول دیتا ہے۔ یرفع اللہ بہا درجات، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّ الْعَبْدَ لَا يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يَلْقِي بِهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ۔ اور کبھی کبھی انسان زبان سے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا کوئی کلمہ کہہ دیتا ہے اور وہ اس کی پرواہ بھی نہیں کر رہا ہوتا، یہوی بہا فی جہنم، جس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا گرے گا۔ تو دیکھیے، ایک بات کی اللہ کی رضا کی اور اس نے دھیان بھی نہیں تھا، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی کوئی بات انسان زبان سے نکال دیتا ہے اور اس کو توجہ بھی نہیں ہوتی، پرواہ بھی نہیں اس کی کرتا، اس کی وجہ سے وہ جہنم میں گر جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم زبان کی وجہ سے بھی جہنم میں جائیں گے؟ تو فرمایا بہت سے ایسے ہوں گے، یہی زبان جو مطلب ہے کہ بولتی ہے، بولتی چلتی جاتی ہے، رکتی نہیں ہے، اسی کے کیے کی وجہ سے وہ جہنم کے اندر جا گریں گے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایما رجل قال لأخیہ کافر باء بہا احدہما۔ اب دیکھیے، کسی مسلمان کو کافر کہنا، یعنی ایک انسان جو مسلمان ہے، اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، تو اس کو اس وقت تک ہی مسلمان کہا جائے گا، یعنی اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھتا ہے، تو جب تک اس کا کفر یقینی نہ ہو اس وقت تک اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، شبہ کی بنیاد پہ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ تو بعض لوگ ویسے ہی، یعنی تھوڑی سی بات ہوئی تو کسی کو کافر کہہ دیا، بعض اوقات دنیاوی ناراضگی کی وجہ سے، کسی سے ناراضگی ہے، کسی سے لڑائی ہے، جھگڑا ہے، تو اس کو کافر کہہ دیا۔ تو فرمایا کہ جس نے اپنے بھائی کو یعنی کسی مسلمان کو کافر کہا، فقد باء بہا احدہما، تو ان دونوں میں سے ایک اس کے ساتھ ضرور لوٹے گا۔ یعنی اگر تو وہ کافر ہے تو ٹھیک، تو اگر وہ کافر نہیں ہے تو مسلمان کو کافر کہنے والا خود کافر ہو جائے گا۔ فقد باء باحدہما، ایک ضرور اس میں سے لوٹے گا، دونوں میں سے۔ اگر وہ کافر ہے جس کو کہا تو ٹھیک ہے، تو اگر وہ کافر نہیں ہے تو پھر کہنے والا ہو جائے گا۔ تو یعنی زبان سے بے توجہ، دنیاوی ناراضگی کی وجہ سے بھی بعض اوقات انسان کہہ دیتے ہیں نا، ایک تو ہوتا ہے نا کہ کسی دینی وجہ سے، اور اس میں بھی بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اب یہ کسی بھی مسلمان کو کافر کہنا، یہ ہر آدمی کا منصب بھی نہیں ہے کہ کوئی آج کے دور میں جس طرح ہوتا ہے، کوئی آدمی تھوڑا سا پڑھ لیتا ہے اور وہ اپنے آپ کو ہی مسلمان کہتا ہے اور سب پہ کفر کے فتوے داغنا شروع کر دیتا ہے۔ کسی آدمی پہ کفر کا فتویٰ لگانا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب دیکھیے، ہمارے برے صغیر کے اندر کچھ لوگوں نے ایسی باتیں کیں جو یعنی جن میں کفر تھا، تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بار بار متوجہ کیا۔ اس زمانے میں جو طریقہ تھا، خط لکھ کے، پیغام بھیج کے ان کو کہا بھئی یہ دیکھو، یہ تمہاری یہ جو عبارت ہے، یہ جو تم نے کہا ہے، یہ کفر ہے، یہ بے ادبی ہے، گستاخی ہے۔ بار بار ان لوگوں کو متوجہ کیا، اتمام حجت کیا۔ جب بار بار ان کو کہہ کے سمجھا کے اتمام حجت ہو گیا تو پھر کہا بھئی ہاں یہ بات کفر ہے، ایسی بات کرنے والا کافر ہے۔ اور احتیاط کا دیکھیے یہاں تک ہے کہ ایک شخص جس نے وہ کتاب لکھی تھی وہ فوت ہو چکا تھا، پہلے کی لکھی ہوئی تھی، تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسی بات کرنا کفر ہے۔ فرمایا اس آدمی کے بارے میں جس نے یہ لکھی ہے، فرمایا اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہیں گے، ہم محتاط رہیں گے، کیونکہ کسی بھی کلمہ گو کہ کسی مسلمان کو پہلے متوجہ کرنا، سمجھانا ضروری ہے۔ اس کو کہا جائے بھائی یہ تم نے جو بات لکھی ہے یہ کفر ہے، یہ بے ادبی ہے، گستاخی ہے۔ جب اتمام حجت ہو جائے پھر وہ نہ مانے تو پھر اس کو کافر کہا جائے گا۔ اب چونکہ وہ آدمی فوت ہو چکا ہے، اس کے بارے میں ہم کف لسان کریں گے، یہ اپنی زبان کو بند رکھیں گے، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کریں گے۔ ہاں
یہ جو لکھا ہوا ہے یہ کفر ہے، جو آدمی ایسی بات کرے گا وہ کافر ہوگا۔ تو یہ بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہوتی ہے، ہر آدمی کا منصب نہیں ہوتا ہے۔ آج یعنی جو آدمی تھوڑا سا پڑھ لیتا ہے وہ اپنے آپ کو ہی مسلمان سمجھتا ہے اور باقیوں پہ کفر۔ تو فرمایا کہ جو آدمی اپنے بھائی کو کافر کہے گا تو دونوں میں سے ایک ضرور کفر کے ساتھ لوٹے گا، کہ اگر وہ کافر نہیں ہے جس کو کہا ہے تو پھر کہنے والا خود کافر ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالصدق، فرمایا کہ تم پہ لازم ہے سچ بولنا، سچ کو پکڑ لو، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، کیونکہ سچائی جو ہے وہ نیکی کی طرف لے جاتی ہے، نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی جو ہے وہ جنت کی طرف لے جاتی ہے، نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ وَمَا يَزَالَ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبُ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا، ایک آدمی وہ سچ بولتا رہتا ہے اور سچ کو تلاش کرتا رہتا ہے، یعنی کوشش کر کے سچ بولتا ہے، حتیٰ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک صدیق، سچا لکھ دیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچا اس کو لکھ دیا جاتا ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ، اور فرمایا کہ تم جھوٹ سے بچو۔ فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، کیونکہ جھوٹ جو ہوتا ہے وہ انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور برائی پھر انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم میں لے جاتی ہے۔ وَمَا يَزَالَ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكِذْبَ حَتَّى يُكْتَبُ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، اور فرمایا کہ آدمی وہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ کو تلاش میں رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کذاب، جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو زبان کی حفاظت کے بارے میں یہ حدیث مبارکہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا جس کا کردار اچھا نہیں تھا۔ تو اب یہاں ایک بڑا اہم مسئلہ اس حدیث پاک میں ہے کہ ہر انسان نے اپنے بارے میں جواب دینا ہے، خود اپنے عمل کا۔ دوسروں کی اصلاح بھی ہر انسان پہ لازم ہے درجہ بے درجہ، لیکن سب سے پہلے انسان جو ہے وہ اپنے عمل کا ذمہ دار ہوتا ہے، خود اس نے اپنا جواب دینا ہے۔ تو اس حدیث پاک میں ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں استاذن علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلا استاذن، ایک آدمی نے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی اجازت مانگی۔ فقال اذنوا له فبئس اخو العشیرۃ، حضور نے فرمایا اس کو اجازت دے دو، یہ برا آدمی ہے، قبیلے کا یہ برا آدمی ہے، یعنی وہ آدمی برا تھا تو حضور نے فرمایا یہ برا آدمی ہے، چلو اس کو اجازت دے دو، آنے دو۔ فلما جلس تطلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی وجہہ وانبسط الیہ، لیکن اب دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ حضور ہر شخص کو یعنی کشادہ روئی سے ملتے تھے، یعنی ہر آدمی کو مسکرا کے اس سے بات چیت کرنا اور ہر آدمی کو اچھے طریقے سے ملنا۔ اس آدمی کا جو بھی کردار ہے وہ اس کے ساتھ ہے، اس کا خود اس نے جواب دینا ہے۔
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، حضور کی سنت مبارکہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر آدمی کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتے تھے۔ کفار بھی آتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے پیش آتے، منافقین سے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اچھے طریقے سے پیش آتے۔ تو یہ تو آدمی مطلب ہے کہ تھا تو مسلمان لیکن یعنی اس کا کردار اچھا نہیں تھا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت مبارکہ اور سنت مبارکہ کے طریقے پر اس کے ساتھ اچھے طریقے سے حضور پیش آئے، اچھے طریقے سے اس کے ساتھ گفتگو کی، خندہ پیشانی سے پیش آئے، کشادہ روئی سے اس سے حضور ملے۔ فلما انطلق الرجل، پھر جب وہ آدمی چلا گیا، قالت عائشہ تو یا رسول اللہ قلت له کذا و کذا ثم تطلقت فی وجہہ وانبسطت الیہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور، اس نے اجازت مانگی تھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ قبیلے کا برا آدمی ہے، لیکن آپ اس کے ساتھ اتنی خندہ پیشانی کے ساتھ اچھے طریقے سے آپ اس کے ساتھ پیش آئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی مقصد یہ ہے کہ اس کے عمل نے اس نے اپنے عمل کا خود جواب دینا ہے، جو بھی اس کا کردار ہے، جو بھی اس کا طریقہ ہے، وہ خود اس کا جواب دہ ہے، اس کا ہم جواب دہ نہیں ہوں گے، ہم نے اپنا جواب دینا ہے، دنیا میں بھی ہم جواب دیں اور آخرت میں بھی جواب دیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی عاہدتنی فحاشن، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آج میں اس سے اچھے طریقے سے پیش آیا ہوں تو کبھی مجھے تم نے دیکھا ہے کہ کسی کے ساتھ برائی سے بھی پیش آیا ہوں؟ حضرت ام المومنین نے فرمایا نا کہ عرض کی نا کہ حضور جو بس نے اجازت مانگی تھی تو آپ نے کہا تھا یہ قبیلے کا برا شخص ہے، لیکن آپ اسے اتنے اچھے طریقے سے پیش آئے، تو فرمایا کہ یہ بات تو تم تب کرو نا کہ میں کبھی کسی سے برے طریقے سے پیش آیا ہوں، میں تو کافروں سے بھی اچھے طریقے سے پیش آتا ہوں، منافقوں سے بھی اچھے طریقے سے پیش آتا ہوں، تو یہ تو مسلمان ہے، چلو اس کا کردار اچھا نہیں ہے۔ تو فرمایا متی عاہدتنی فحاشن، کبھی تو نے مجھے فحش گو بھی پایا ہے، کسی سے فحش گوئی کی ہو، بد کلامی کی ہو، کسی سے کبھی دیکھا ہے؟ اور فرمایا ان شر الناس عند اللہ منزلا یوم القیامت من ترکہ الناس اتقاء شرہ وفی روایت اتقاء فحشہ۔ حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن سب سے بدترین درجے والا وہ شخص ہوگا کہ جس کو لوگ اس کے شر سے ڈر کر چھوڑ دیں، اور دوسری روایت میں کہ اس کے فحش گوئی بد کلامی کی خوف سے لوگ اس کو چھوڑ دیں، دور سے ہی دیکھیں وہ آ رہا ہے، اس نے اچھی بات تو کرنی نہیں ہے تو چلو اٹھ چلو محفل کو ہی چھوڑ دو، رستہ چھوڑ دو، ادھر چلے جاؤ۔ یعنی ایسا شخص جس کی فحش گوئی کی وجہ سے اس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ محفل سے اٹھ جائیں، لوگ رستہ چھوڑ دیں، سب جانتے ہوں کہ اس نے کوئی اچھی بات نہیں کرنی ہے، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن وہ بدترین شخص ہوگا کہ جس کی شر کی وجہ سے، اس کے شر سے بچنے کی وجہ سے اور اس کی فحش گوئی سے بچنے کی وجہ سے لوگ اس کو چھوڑ دیں، یعنی وہ محفل میں آئے تو لوگ اٹھ جائیں، کنارہ کر جاؤ بھائی، اگر بول رہے ہو تو خاموش ہو جاؤ، اب اپنی عزت خود سنبھالو، سامنے سے آ رہا ہے لوگ رستہ چھوڑ دیں بھائی، خود اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہے، اس سے گفتگو کر کے اپنی عزت محفوظ نہیں رہی۔ تو ایسا شخص جو ہے فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے برا شخص ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتدرون ما اکثر ما يدخل الناس الجنت،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا جانتے ہو کون سی چیز سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل کرے گی؟ اتدرون ما اکثر یدخل الناس الجنت، کہ بہت سے لوگوں کو جو چیز جنت میں داخل کرے گی جانتے ہو کیا ہے؟ فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، کہ وہ خوف خدا اور اچھی عادت، حسن خلق، اچھی عادات، لوگوں سے اچھے طریقے سے پیش آنا، فرمایا یہ چیز ہے جو بہت سے لوگوں کو، کثرت کے ساتھ لوگوں کو جنت میں داخل کرے گی۔ اور فرمایا تدرون ما اکثر ما یدخل الناس النار، جانتے ہو کہ کون سی چیز ہے جو بہت سے لوگوں کو جہنم میں لے جائے گی؟ پھر خود ہی فرمایا الا جوفان الفم والفرج، دو چیزیں، پہلے بھی یہ حدیث پاک بیان ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو چیزوں کی ضمانت دے دو میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، زبان اور شرمگاہ، ان کا غلط استعمال نہیں کرو گے تو جنت کی ضمانت۔ تو یہاں فرمایا دو چیزیں ہیں جو اکثر چیزوں کو جہنم میں لے جائیں گی، جہنم میں گرائیں گی، فرمایا منہ اور شرمگاہ، کہ زبان کا غلط استعمال کریں گے اور وہ زبان کا غلط استعمال ان کو جہنم میں لے جائے گا، اسی طرح شرمگاہ کا ناجائز اور غلط استعمال وہ ان کو جہنم کے اندر لے جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کی نجوا یعنی سرگوشی، خفیہ میٹنگز، ان میں کوئی بلائی نہیں ہے، الا من امر بصدقۃ، ہاں ایسی میٹنگ، ایسی سرگوشی جس میں صدقہ کا حکم دیا جائے، معروف نیکی کا حکم دیا جائے، اور اصلاح بین الناس، یا لوگوں میں اصلاح کا حکم دیا جائے، اصلاح کی کوشش کی جائے، اس میں بھلائی اور بہتری ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی یہ کام کرے گا، یعنی یہ تین چیزیں جو بیان ہوئیں کہ صدقے کا حکم، نیکی کا حکم اور لوگوں میں اصلاح کی کوشش کرنا، ابتغاء مرضات اللہ، یہ چیز بڑی عام ہے کہ یہ کام اللہ کی رضا کے لیے۔ اب دیکھیے کوئی بھی اچھے سے اچھا کام جب تک نیت درست نہ ہو، کوئی اچھے سے اچھا کام بھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی کام اچھا اس وقت ہوگا جب انسان کی نیت درست ہوگی، اور نیت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، رضائے الہی کے لیے جو بھی کام اچھا کیا جائے گا، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، کہ اس کو ہم اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اور اگر نیت اچھی نہ ہو تو بظاہر بڑے اچھے کام وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ان کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ مسلم شریف کی بڑی مشہور حدیث پاک ہے کہ فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے تین آدمیوں کا حساب ہوگا، اور تین کام ایسے ہیں کہ جو یعنی بہت اچھے کاموں میں سے ہیں۔ ایک جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں ایک آدمی، یعنی لڑائی کے اندر ایک آدمی مارا گیا، اور ایک آدمی جو مال خرچ کرتا رہا، بے تحاشا مال خرچ کرتا رہا، اور ایک آدمی جس نے علم پڑھا اور پڑھاتا رہا۔ تو ان سے بہتر اور کون سے کام ہو سکتے ہیں؟ جنگ میں جانا جہاں جان کو خطرہ ہو اور اپنی جان قربان کر دینا، اور مال خرچ کرنا۔ مال خرچ کرنا جو ہوتا ہے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، اور انسان کو اپنے اوپر جبر کر کے مال جو نکالنا پڑتا ہے، اور علم پڑھ کے اس کو آگے پھیلانا، لیکن نیت درست نہ ہو تو فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے یہ تین شخص پیش کیے جائیں گے۔ ایک آدمی جو میدان جنگ میں مارا گیا ہوگا اس کو پیش کیا جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اپنی نعمتوں کا سوال کرے گا، وہ نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ ہاں، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا میں میدان جنگ میں گیا اور اپنی جان قربان کر دی۔
اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ تو اس لیے تھا کہ تو لوگ کہیں بڑا بہادر ہے بھائی، تو اپنی بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے اور اپنی مشہوری کے لیے لوگوں سے تعریف کروانے کے لیے کیا تھا، تو لوگوں نے تو بڑی تعریف کی تیری بہادری کی، تو جس لیے کیا تھا وہ تو ہو گیا، میرے لیے کیا کیا؟ حکم ہو گیا لے جاؤ اس کو جہنم میں۔ پھر ایک آدمی بڑا مال خرچ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اپنی نعمتوں کا اقرار کرائے گا کہ تجھے یہ نعمت دی، نعمت دی، یہ نعمت دی، سب اقرار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا رب ذوالجلال میں نے یہ کیا، وہ کیا، مسجد میں دیا، اسپتال میں دیا، مدرسے میں دیا، غریبوں کو دیا، یتیموں کو دیا، فلاں کو دیا، فلاں کو دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ تو تیری نیت تو یہ تھی نا کہ لوگ تعریف کریں بڑا سخی ہے، سخاوت کی دھاک بٹھانے کے لیے تاکہ اخبار میں آئے، ٹی وی میں آئے، یا آج کل فیس بک پہ لوگ تعریف کریں بھئی کیا سخاوت، تو تیرا مقصد تو لوگوں سے تعریف کروانا تھا، تو لوگوں نے بڑی تعریف کی، ہر جگہ تیری تعریف تھی، تیری سخاوت کے گلگلے اور شورا تھا، تو جو تو چاہتا تھا وہ تو ہو گیا، میرے لیے کیا کیا؟ حکم ہوگا اس کو بھی لے جاؤ جہنم میں گرا۔ پھر ایک شخص جس نے علم پڑھا اور پڑھایا وہ پیش کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی نعمتوں کا اقرار کرائے گا، وہ سب نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا یہ کتابیں لکھی، وہ پڑھا، یہ درس دیا، وہ میرا شاگرد، وہ میرا شاگرد۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ تو نے اپنی علمیت کے ڈاک بٹھانے کے لیے، اپنی شہرت کے لیے تو تھا، دنیا میں تجھے شہرت بھی ملی، مال بھی ملا، لوگ تجھے ہاتھوں سر پہ اٹھاتے تھے، ہاتھ بھی چومتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، وہ تو سب کچھ ہو گیا، جو تجھ چاہتا تھا وہ تو تجھے مل گیا دنیا میں، میرے لیے کیا کیا؟ حکم ہوگا اس کو بھی جا کے جہنم میں گرا۔ تو تین ایسے کام جو سب سے اچھے کاموں میں سے ہیں، لیکن نیت درست نہیں ہے، رضا الہی، اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، نیت لوگوں کو دکھانا، شہرت، دنیا کا مال حاصل کرنا، تعریف کروانا، تو وہ سب کچھ دنیا میں ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم، یہ جتنی میٹنگز ہوتی ہیں، جتنی خفیہ سرگوشیاں ہوتی ہیں، ان میں کوئی بھلائی نہیں ہے، الا من امر بصدقۃ، ہاں جس میٹنگ میں صدقے کا حکم ہو، معروف یا نیکی کا حکم ہو، اور اصلاح بین الناس، یا لوگوں میں اصلاح کی بات کی جائے، اصلاح کی کوشش کی جائے، اس میں بھلائی ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس نے یہ کام کیے، ابتغاء مرضات اللہ، یہ سب سے عام چیز ہے کہ نیکی کا حکم، صدقے کا حکم، لوگوں میں اصلاح کی کوشش، یا کوئی بھی نیکی کا کام ہو، یہ تین چیزیں تو علامتی طور پر کہنا بیان ہوئی، کوئی بھی نیکی کا کام ہو ابتغاء مرضات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس نے یہ کام کیا ہے، فسوف نؤتی اجرا عظیما، تو اس کو ہم اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اور اگر اللہ کی رضا مقصود نہ ہو تو پھر آپ نے سنا دنیا میں تو سب کچھ مل جائے گا، لیکن آخرت میں وہ اعمال فائدہ مند اور سود مند نہیں ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا